باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرائض اس کے اوپر رکھے ہوئے ہوں اس فرائض کو ادا نہ کرتا ہو، وہ سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل ہے۔ یعنی جو فرائض کو انجام نہ دیتا ہو، جو فرائض اس پر دیے گئے ہیں اس سے بھاگتا ہو، یعنی جو حکم دیا گیا ہو اس کو نہ بجا لاتا ہو، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور وہی شخص روز محشر خسارے میں رہے گا اور گھاٹا اٹھائے گا، جو اپنے فرائض سے بھاگتا ہے۔ نماز واجب ہے، پڑھ نہیں سکتا، روزہ واجب ہے، رکھتا نہیں ہے، تو روز محشر اس کے ساتھ سخت امتحان ہوگا، سخت منزل اس کے ساتھ گزرے گی۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بھی سب سے بڑا بخیل ہے کہ جو اپنے مال کو خود پر خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو خود پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تاکہ اولاد اس سے استفادہ کرے۔ یعنی جب وہ زندہ تھا تو اسے چاہیے تھا اس مال سے راہ خدا میں خرچ کرتا، اسے چاہیے تھا کہ راہ خدا میں لٹاتا، راہ خدا میں لوگوں کی مدد کرتا، لیکن وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ مال کو اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑا بخیل اور بے وقوف شخص ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک باپ جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ہوٹل جو ہے میرا اسے مدرسے میں تبدیل کر دینا۔ بیٹے نے ایک دن سننے کے بعد کوئی جواب نہ دیا، اور باپ کو محسوس ہوا ہو سکتا ہے اس کے دل میں لالچ آیا ہو اور اسی لیے یہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی بات ہوتی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ تیسرے دن جب شب میں ہوٹل بند کر کے باپ اور بیٹے جا رہے تھے تو اندھیرا تھا، روشنی موجود نہیں تھی، تو بیٹا چراغ لے کے آگے آگے چل رہا تھا اور باپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسی موقع پہ باپ اپنے بیٹے سے پھر کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس ہوٹل کو مدرسے میں تبدیل کر دینا۔ بیٹے نے سننے کے بعد وہ بیٹا دھیرے دھیرے پیچھے آنے لگا، اور پیچھے آتے آتے وہ چراغ کو لے کر پیچھے ہو گیا۔ اب باپ آگے ہو گیا، باپ اندھیرے میں آ گیا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ باپ کہتا ہے کیا کر رہے ہو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیا کر رہے ہو، چراغ کو آگے لے آؤ تاکہ روشنی ہو، تاکہ میں چل سکوں۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ جو کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر کے چلے جائیے، جو کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر کے چلے جائیے۔ آپ کریں گے تو آپ کی بڑی فضیلت ہوگی اور آپ کو اللہ بہت ثواب عطا کرے گا، میں کروں گا تو اس کی بات اور ہوگی۔ لہذا یہ چراغ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اس ہوٹل کو مدرسے میں تبدیل کر دیجئے۔ ہر باپ کو ایسی اولادیں ملنا مشکل ہوتا ہے، ایسی اولادیں اگر کسی کو مل جائے وہ شکر خدا کرے۔ تو لہذا اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کرے، راہ خدا میں کام کرے۔ اگر کوئی شخص راہ خدا میں خرچ اور کام نہیں کرتا تو پیغمبر اور مولا امیر المومنین کی نظر میں سب سے بڑا بخیل شخص ہے اور بے وقوف شخص ہے، جو اپنے مرنے کے بعد یہ توقع لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے کوئی کار خیر کرے گی، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا سامان خود تیار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔